السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ فرمان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا گفتگو زیادہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کام کرنا دل کی سختی ہے، اور سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، روزہ رکھ کر پیٹ خالی رکھنا، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا، تہجد پڑھنا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چلتا، اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ کوشش کیجیے کہ کسی کی نظروں میں اپنی اس اہمیت کو قائم رکھیں جو آپ بنا چکے ہیں۔ ہچکی کی اصل وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام، مکھن حسب ضرورت۔ کلونجی کو پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی سے آرام آ جاتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ رب اپنے صبر کرنے والے بندوں پر مشکلات کے بعد راحت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو دہی میں چینی ڈال کر کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، اور کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کیا کرو۔ صبح جلدی اٹھ جائیں تو 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ ضرور کر لیا کرو۔ ناشتہ لیٹ کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کسی انسان کے لیے آپ اہم ہیں تو خود کو اس کے لیے ہمیشہ رہنے دیں۔ سب سے بری چیز یہ ہے کسی ایسے انسان کی نظروں سے گر جانا جس نے سچ میں آپ کی بہت عزت اور قدر کی ہو، آپ کو مانتی ہو، آپ کی اہمیت بتائی ہو، آپ کو وہ قدر دی ہو جو آپ کو کبھی کسی سے نہیں ملی۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہ ہو، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو بندہ ناخن چباتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی اور گھر میں نحوست آتی ہے۔ تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہی سے اپنی عادت بنا لیجئے، رزق کی پریشانی سے چھٹکارا پائیں۔ صبح کے وقت روزانہ گھر کی صفائی کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اچھی زندگی جینے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور دوسرا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ زندگی کے 2 اصول ہیں، تمام معلومات کبھی کسی کو نہ دیں، کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں: برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا، مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ 2 جگہوں پر چھینک آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں بے تحاشا دولت ملنے والی ہے: روٹی کھاتے وقت، نماز پڑھتے وقت۔ نیم کے درخت کے سائے میں بیٹھنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبزیوں کا سلاد بنا کر روز کھانے سے مرد کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی۔ سونف کھا کر جمع کرنے سے بدن کی طاقت 70 سال تک کم نہیں ہوتی۔ 10 مردوں کے برابر مردانہ طاقت چاہتے ہو؟ مصری، مال کنگنی اور دیسی گھی تینوں چیزوں کو 1 چمچ گلاس نیم گرم دودھ میں روزانہ مکس کر کے پی لیا کریں۔
زیادہ سوچنے سے فالج اور دل کے دورے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اپنے دشمن کو کبھی ہتھیار سے نہ مارو، بلکہ اسے اپنے کامیابی سے مارو اور مسکراہٹ سے دفناؤ۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ اور پیار کرنے والے کو شاید بھول جائے، پر عزت دینے والے کو کبھی نہیں بھولتی۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت کرو، یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ قابل ہو یا نہیں۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سب سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ قرآن آپ کے دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس سے عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے۔ جس کے گھر پہلی بیٹی ہو، اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھوئیں، کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں، اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 11 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لے۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ جو شخص بات بات پر ہنستا رہتا ہو، اسے اندر سے کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروائیں، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ میں کافی مفید ہوتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ سری بائی ماں کی طاقت کا خزانہ ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھے اور پھر بھی اسے اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہو تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں۔